اس نے لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا امام مانتا ہوں. بھائی کون امام نہیں مانتا؟ کون امام نہیں مانتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ تم جس تناظر میں لفظ امام کا استعمال کر رہے ہو، لفظ امام کا، وہ ہے فقہی مذہب کا امام. تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ نبوت اور رسالت سے گھٹا کر نعوذ باللہ فقہی امام کے درجے میں مانتے ہو؟ تو آپ تو درجہ گھٹا رہے ہو. پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ فقہ کہتے کس کو ہے. ٹھیک ہے، فقہ کہتے کس کو ہے. میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فقہ اس کی اگر سب سے بیسک اگر میں مطلب بتاؤں کہ اس کو کہتے کس کو ہے، تو دین کی صحیح سمجھ، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اس کی سمجھ حاصل کرنے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دین لے کر آئے ہیں. وہ ان کے پاس آیا ہوتا تو وہ کسی کا سمجھتے نا، وہ تو خود سمجھانے آئے ہیں. یہاں سمجھنے تھوڑی آئے تھے. سمجھنے والے فقہا ہے جو اپنی فقاہت کی بنیاد پر دین کے مسائل کا انہوں نے حل کیا. اب یہ بتاؤ آپ کون سا امام مان رہے ہو؟ امام الانبیاء مانتے ہیں ہم، نبیوں کے امام ہیں آپ، لیکن وہ جب نبیوں کا تذکرہ ہوگا آپ ان کے اندر امام ہیں، لیکن جب فقہی اماموں کا تذکرہ ہوگا اس کے اندر امام ماننا تو درجہ گھٹانا ہے. ان کے لائے ہوئے دین کی تشریح تو یہ فقہا کرتے ہیں. تو خود دین لانے والے مانتے ہو یا دین کی تشریح کرنے والے مانتے ہو؟ اور دوسری بات، اگر آپ یہ اتنے بھی علم ہوتا ہے اس بندے کے پاس، نام دیکھو پیشن فار اسٹڈی، پتہ نہیں کون سا پیشن ہے اس کو. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ فقہ اور فقہی مسائل جو ہوتے ہیں وہ فقہ اور اس مسئلے کے اندر ضرورت پڑتی ہے جس کے اندر کہیں تشریح کی ضرورت ہو، کہیں معنی کے تعین کی ضرورت ہو، کہیں تعارض کی رفع کرنے کی ضرورت ہو. ان معاملات میں کسی امتی کا ہی امام ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر نبی سے ہی وہ اس کی جو ہے وہ معنی کا تعین یا تعارض کا رفع یا اس کی تشریح موجود ہوتی تو پھر کسی امتی کو حق ہی نہیں تھا اس کے اندر تعارض کو رفع کرنے کا یا اس کے اندر معنی کے تعین کرنے کا یا پھر کہہ لیجیے کسی کوئی تشریح کرنے کا. کیونکہ جب تشریح نص میں آ گئی، خود حضور سے آ گئی، تو پھر اور کسی کی تشریح کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال یہ اتنی جہالت پر مبنی ہے.